ضیاء الحق صاحب اور کوئی مجسٹریٹ ہے تو لکھے ان سی آئی ڈی والوں نے کیا لکھنا ہے بیچاروں نے؟ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ آپ میں نہ بھیجے پتیاں، اور تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ تمغے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکوع کر رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، مسلمانوں کا قائد نہ کہلواتا۔ جبکہ صرف 313 تھے، نہ خوف تھا، نہ دہشت تھی، نہ دشمن کا رعب تھا، نہ مخالفوں کی ہیبت تھی۔ اگر تھا تو اپنے اللہ پر توکل تھا، اپنے رب پر اعتماد تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن بڑا لشکر لے کے آیا مدینے والوں کو مٹانے کے لیے۔ سرور گرامی نے کہا ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے رک کر ان کا انتظار نہیں کرتے، کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ضیاء الحق 10 کروڑ آدمی اس پاکستان کا باسی، اور تو راجیو گاندھی کے سامنے لمبا لیٹ گیا ہے اور سونیا کے سامنے رکوع کر رہا ہے۔ اور اگر اس سے فرصت ملی تو ایک بزرگ کی قبر پہ جا کے دھاگے باندھنے شروع کر دیے۔ مجھے اور ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، دھاگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ وہ دھاگے ہی باندھنے تھے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بابا چھتری والا یہاں پڑا ہے، اس کو دھاگے باندھ لیتا ہے۔ دھاگے ہی باندھنے تھے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیش کے سرمایہ یہود کیا مسلمانی ہے؟ تم ہنستے ہو، کعبے کے رب کی قسم رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی۔ جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، جب 313 تھے تو، اور اب 10 کروڑ ہیں اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں۔ 10 کروڑ، لیکن کونین کے تاجدار نے کہا تھا، کونین کے تاجدار نے کہا تھا F-16 بھی ہیں، F-15 بھی ہیں، معراج بھی ہیں، مگ بھی ہیں، لڑتے نہیں۔ اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا، نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی، لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا۔ اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیز بھی لگتا ہے۔ Yeah.